مجدد غامدی 10 منٹس کا ٹائم. السلام علیکم. کیا میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ مجدد غامدی کیسر بھائی، غامدی صاحب نے کبھی کلیم کیا کہ وہ مجدد ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ذرا، جسٹ فار جنرل نالج. مجدد صاحب آپ خود تشریف لائے ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے، جناب سر کس چیز کی تجدید کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بتاتا ہوں. نہیں، انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ایک دین کا طالب علم ہی ابھی تک کہتے ہیں. یہ میں نے جو سمجھا ہے ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، میں اس پہ زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ دین کی جو اسلام کی جو صحیح تعبیر ہے وہ میرے حساب سے جو غامدی صاحب پیش کرتے ہیں وہ ہے. تو اسی لیے پھر مجھے لگا کہ اگلے ایک منٹ میں آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. جو آپ نے بتایا کہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تشریح ان کی ٹھیک ہے. یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. 60 سیکنڈ میں بتائیے گا کہ کیا تشریح ہے ان کی اسلام کی. جی، ان کی جو اسلام کی تشریح وہ یہ ہے کہ جو اسلام دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیا ہے، اور وہ اس کے تنہا ماخذ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو قرآن انہوں نے دیا ہے اور سنتیں انہوں نے دی ہے وہ آر دا بیسک پرنسپلس فار اسلام، اینڈ دیٹ از دا مین گائیڈنگ فورس. اور اس کے ذریعے اگر ہم اسلام کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو ہمیں صحیح اسلام کی جو تعبیر ہے وہ ہوتی ہے. اس کے اوپر سے اگر جو بھی ہم فقہ نکالیں گے اس پرنسپل کو رکھتے ہوئے جو قرآن اور سنت کے اوپر میں ہے، تو ہم زیادہ صحیح نتیجے پہ کر سکتے ہیں، جس میں اجتہاد بھی شامل ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں زمانے کے حساب سے کرنا پڑے گا. تو اس کے حساب سے انہوں نے اپنا انٹرپریٹیشن بھی دیا ہوا ہے، اور کئی سارے معاملات میں انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر پیش کیا ہوا ہے وہ کمپیٹیبل بھی لگتا ہے ماڈرن ٹائمز کے حساب سے بھی. اور بہت ساری جو دوسری تعبیریں تھیں جس میں تصوف اور بدعت اور بہت ساری چیزیں، وحدت الوجود، اس طرح کی لیئر چڑھ گئی تھی اسلام کے اوپر میں. تو جس کی وجہ سے اسلام کے اندر جو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کافی سارے ڈسٹورشنز تھے، خاص طور سے صوفیہ والے اور یہ سب. تو وہ انہوں نے کئی ساری لیئرز کو ہٹا کر پیش کیا ہوا ہے اسلام کو. جی ٹائم آپ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم پورا ہوا. اکثریت باتیں تو آپ نے وہی کہی ہیں جو کسی بھی مسلمان کی ہیں، کہ جو ہمارا ماخذ ہے وہ کتاب و سنت ہے، وہی دین کی بہترین انٹرپریٹیشن ہے، وہیں سے ہم دین لیں گے. باقی آپ نے صوفیاء کے حوالے سے بات کہی، اینڈ میں صوفیاء کے حوالے سے بات جو ہے وہ ہم اس کے شریعت کے کانٹیکس، یعنی کہ حلال حرام کے کانٹیکس اس میں نہیں دیکھتے ہیں. دیر آر انٹرپریٹیشن آف ڈفرنٹ تھنگز. اس کو کچھ لوگ صوفیائی انداز میں دیکھتے ہیں، تصوف کے انداز میں دیکھتے ہیں، طریقت کے انداز میں دیکھتے ہیں. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، احکام کیا ہیں، تو وہاں پہ ہم صرف کتاب و سنت کا ہی سہارا لیتے ہیں. اس میں غامدیزم میں کیا ڈفرنٹ کیا ہے؟ نہیں، غامدی صاحب جو کہتے ہیں وہ کچھ الگ نہیں کہتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت ہے اسی سے ہمارا وہ مین ماخذ ہے، جو باتیں حدیث میں آئی ہیں اسے ہم کو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ الٹا ہو جائے کہ اگر کوئی حدیث ایسی آ گئی ہے جو یہ تو سارے تو غامدی صاحب بھی کوئی الگ پرنسپل نہیں کرتے ہیں نا. غامدی صاحب کوئی الگ پرنسپل نہیں کرتے. کیسر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیسر بھائی آپ قرآن و سنت کو ویسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اسرائیل کی نظر سے، یا کوئی اور آپ کا؟ میرا بھی ابھی تک یہی ہے. علینا سسٹر آپ کا بھی یہی ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجدد تجدید پھر کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ یہ تو سب کا ہی وہ چل رہا ہے. ہاں تو سنیے، تو یہ جو غامدی صاحب نے جو سمجھ لیجیے اسلام 1450 سال پہلے تھا، اس چیز کو انکور کرنے کے لیے کیا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ الگ الگ لیئرز چڑھ گئی تھی اسلام کے اوپر میں، جس کے تھرو اسلام کو دیکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، جتنی بھی ہمارا کلاسیکل ویوز جتنے بھی ہیں اور جو آج بھی موجود ہیں، ہمارے پرانے بزرگ ہیں، مشائخ، امام، مفسرین، محدثین، یہ سارے کے سارے اصل میں اس اسلام سے ہٹ گئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اینڈ along came غامدی صاحب، اور وہ اب اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ نے پورا 100% ڈسٹورشن ہو گیا تھا. کسی نے 70% ایکوائر کیا ہوا ہے، کسی نے 50% ایکوائر کیا ہوا ہے،
اور اپنا ایڈڈ جو ہے جیسے کہ اپنا ایڈڈ فقہ وہ ڈال دیا ہے، پھر تقلید ڈال دی ہے، پھر لیکن غامدی صوفیزم ڈال صاحب دیا ہے، پھر وہ آدمی جی ہیں، جی لیکن غامدی صاحب وہ آدمی ہے کہ ان کے پاس 100% پیور اسلام ہے۔ میں ویسے جو تقلید ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے امام کو جو بھی بولا اس کو 100% فالو کرنا ہے، یہ غامدی صاحب خود منع کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ 100% کیس میں صحیح ہوں گے، بٹ وہ میکسیمم کیس میں وہ صحیح ہیں، میرا یہ ماننے کا ماننا ہے۔ But you اگر don't آپ know دیکھیں گے that. ابھی آپ نے ایکچولی نہیں سنیے تو ابھی آپ نے جیسے کہ جو غامدیزم کی سٹریم کی ہے، ایکچولی آپ کے ایمان یونین کے پلیٹ فارم کو ایسا میرے حساب سے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ وہ آپ کے حساب نان سے تو مسلم سے جنرلی آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک آپ ہے، کو تو اب آپ نے دکھی ہونا، غامدی وہ صاحب آپ کو دکھی ہوگا بھائی۔ ایک منٹ پہ سے ایک مدے پہ آ جاتے ہیں کیسر بھائی، سوری میں کیسے بیٹھو کروں، وہ پلیز آبویسلی آپ تو یہی کہیں گے نا نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس طرح غامدی صاحب دیکھتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ کیسر بھائی سوری میں نا یہ تھوڑا بیسک ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی، آپ نے یہ بولا کہ یہ جو 1450 سال سے جو ڈسٹورشن چلی آ رہی تھی اس کو کلیئر کیا غامدی صاحب نے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ میں سنا ہے میں نے، ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ جو ورڈ آپ نے مجدد ڈالا ہوا ہے یہ کہیں قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ نہیں، مجدد کوئی ایسا قرآن حدیث کا نہیں ہے، بٹ اگر آپ ہسٹری کا جائزہ لیں گے تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے الگ الگ اسکولس آف تھاٹ نے جو بڑے لوگ آئے ہیں اسلام میں، تو نہیں ان وہ تو عالموں کو 1450، مجدد نہیں کہا ہے۔ 1450 سوری 1450 سال کے اندر جو ڈسٹورشن ہو گئی نا، مجدد تو آئے غامدی صاحب، 1450 سال کے اندر ڈسٹورشن ہوئی تھی، غامدی صاحب نے اس کو ٹھیک کیا۔ اب اس سے پہلے تو مجدد آ ہی نہیں سکتا، اگر اس سے پہلے مجدد صاحب آ گئے تو پھر تو غامدی صاحب 1450 سال کے اندر ڈسٹورشن نہیں، پھر آپ کو اچھا کتنی کون سا لوگ آئے ہیں غامدی صاحب سے پہلے، کون سے مجدد آئے ہیں؟ نہیں مجدد تو کافی سارے آئے ہیں جو نہیں کوئی ایک جن نام، کی ایک الگ نام الگ لے لیں، ایک نام لے لیں۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے پرانے زمانے میں تو جو عبدالعزیز تھے جو خلیفہ تھے لگ نہیں بھگ غامدی صاحب سے پہلے، اچھا عبدالعزیز صاحب تو بہت پیچھے، اس کے بیچ میں بھی کچھ آئے ہوں گے، غامدی شاہ صاحب سے ولی پہلے کو اللہ، مجدد تھے۔ جی شاہ ولی اللہ ہیں، پھر ہمارے کیا نام ہے محمد بن عبد غامدی الوہاب ہیں۔ صاحب، غامدی صاحب سے پہلے ایک پہلے، یعنی غامدی صاحب آئے ہیں نا، جیسے بھی غامدی صاحب ہیں لیونگ مجدد ہیں آپ کے بقول نا، غامدی صاحب سے پہلے کون سا مجدد آیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا نا شاہ ولی اللہ ہیں، پھر شاہ ولی اللہ تو بہت سال، شاہ ولی اللہ صاحب کو تو 500 سال، کافی زیادہ ٹائم ہو گیا نا، غامدی صاحب سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا۔ نہیں اتنا بھی نہیں ہوا ہے، میرے خیال سے 250-300 سال تک ہی ہوئے ہیں ان کو۔ میرے خیال سے کچھ اتنے کچھ ہوئے ہیں، کچھ چند صدیاں گزری ہیں، مگر اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ نہیں اور بھی ہیں، جب جیسے محمد بن عبد الوہاب ہیں جو آئے ہیں سعودی عرب میں، اس کے نہیں بعد غامدی صاحب سے، اور بھی یعنی پہلے غامدی صاحب اور محمد بن عبد الوہاب کے بیچ میں کوئی آئے ہیں؟ آپ چاہیں تو علامہ اقبال کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس میں۔ تو دیکھیے غامدی یہ تو صاحب اور علامہ یہ اقبال صاحب کے دیکھیے بیچ میں، غامدی صاحب اور سنیں ذرا فوکس رکھیں ذرا، میں مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کیسر بھائی پھر آپ سے بات کریں، میں تو ایک پوائنٹ بیسک کلیئر، غامدی صاحب کے اور اقبال صاحب کے بیچ میں بھی کوئی مجدد آیا ہے؟ دیکھیے یہ مجدد ورڈ پہ اب آپ اس کو ایسا فکس کر رہے ہیں تو نہیں فکس بات کرنا پڑے گا نا، فکس پہلے فکس کس نے کیا؟ یہ مذاق پہلے آپ نے شروع کیا نا فکس کر کے، مجدد آپ نے ڈالا، میں نے تو نہیں ڈالا، تو میں تو فکس کروں گا۔ اب سنیں ذرا غور سے، علامہ اقبال اور غامدی صاحب کے بیچ میں کوئی مجدد آیا؟ میرے حساب سے تو نہیں آیا ہے، یہ نہیں میری آیا، ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی مان کر چل رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ 19 میرے خیال سے 38 میں کر کے، ہے نا؟ جی۔ اور غامدی صاحب کب، ان کا جنم کب ہوا ہے؟ 1940s یا 50s میں ایسا کچھ ہے۔ 40s 50s میں، 40s مان کر چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ گئے اور یہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا غامدی صاحب ہیں، علامہ اقبال اور غامدی صاحب کے بیچ میں کتنا عرصہ ہے؟ میرے خیال سے قریباً کوئی چلو راؤنڈ اباؤٹ 50 سال لگا لیں، ٹھیک ہے، 50 سال کا عرصہ ڈال لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے 1450 سال کی ڈسٹورشن ساری کی ساری کلیئر کروائی غامدی صاحب سے، اب غامدی صاحب سے پہلے مجدد آپ مارے علامہ اقبال صاحب، مجدد کو کرنا چاہیے کیا کہ پچھلی جو ڈسٹورشنز ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے، آپ کے بقول یہ آپ نے بتایا کہ غامدی صاحب نے یہ کیا، اسی لیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں مجدد، تو بھائی غامدی صاحب نے 1450 سال کی ڈسٹورشن کہاں سے ٹھیک کی؟ وہ تو 50 سال کی مانیں پھر آپ۔
भाई उसूल तो उसूल रखें कि भाई 50 मैंने साल ये का भी काम कहा गांधी साहब ने कि किया है। हर मुजद्दिद जो है वो दीन को एक अलग मतलब उसके अंदर में जो जरूरत वक्त के हिसाब से जो चीज रहती है उसे पेश करता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कहाँ लिखा हुआ हमारा है? मेन जो ये टॉपिक है, ये कहाँ लिखा देखिए हुआ है तो नहीं कि नहीं मुजद्दिद ये जो तो होता है हमारी वो दीन? नहीं नहीं, ये कोई दीन की इस्तिलाह नहीं है। मैंने पहले ही कर दिया कि मुजद्दिद जो है ये यानी वर्ड आप कोई गांधी दीन साहब और को, शरीयत का नहीं है। ये हाँ हमारा सॉरी, जी इंटरप्रिटेशन जी है ठीक, जो हम जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो समझते हैं, वो किसी न किसी को ठीक, अपने अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। तो इसकी जगह अगर हम यानी ये आप, डिस्करेज करें, जैसे कि आपने टॉपिक किया था कि वो काफिर मानते नहीं हैं किसको, नहीं ये कादियानी टॉपिक को, चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर में रुक जाए, टॉपिक चेंज हो जाएगा। काफिर तकफीर पे वो कैसर भाई आपके साथ बात कर लेंगे, वो बहुत बार बात हो चुकी हुई है। अच्छा, मैं ये मुजद्दिदियत का चूंकि आपने लगाया, मैं इस पर जरा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मुजद्दिद टर्म है ये कोई इस्लामिक टर्म नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, ये अगर इस्लामिक टर्म नहीं है तो आपने, गांधी साहब तो आए हैं इस्लामिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना जी? हम्म। हाँ, तो आपने एक इस्लामिक सिस्टम को जो बंदा एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ आपने एक अन इस्लामिक टर्म लगा लिए, ये कहाँ तक ठीक है? ये ज्यादती नहीं है? गांधी साहब को पता चलेगा, कितने नाराज होंगे वो आपसे। अब देखिए, अब यही तो बात है ना कि अब आपने टॉपिक जो है वो एक फिजूल की फरूही बहस में डाल दिया है। आपने जो मेन टॉपिक नहीं, है कि पहली उसकी बात है, वजह फरूही क्या है। नहीं होती, फरूही नहीं होती, फरूही होती है। मुजद्दिद साहब अगर आ गए हैं तो आपका मसला तो फिर ठीक होना चाहिए ना। देखें, आपको देखें, मैं गलती कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मुजद्दिद कोई नहीं, ठीक है ना जी? आपके पास मुजद्दिद है गांधी साहब, तो आप अगर छोटी सी भी फरूई को फरूही कहेंगे, नहीं नहीं सॉरी सर, नहीं, फिर मुजद्दिद का फायदा ही कोई नहीं हुआ, फिर वापस चले जाएं मुजद्दिद साहब। सर, फराही भी तो ठीक, हो सकता है ना। हाँ चले फराही कह लें, मगर फराही तो बहुत ऊंचा नाम है, हमीदुद्दीन फराही साहब अलैहिर्रहमान। तो ये एक फ्रूई मसले नहीं है। फ्रूई मसला तब होता कि जब को मैं ऐसा मसला डिस्कस कर रहा हूं जो आपका बेसिक क्लेम नहीं है। गांधी साहब को आप इसीलिए मैक्सिमम ठीक कह रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि इस्लाम की जो शक्ल पेश की है वो गांधी साहब ने बेस्ट पेश की है, इसीलिए जी आपने उनके नाम के साथ मुजद्दिद लगाया। तो ये फ्रूई मसला नहीं रहा, ये बेसिक हो गया। ये ऐसा ही है कि कादियानी, मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं। अब जब हम कहें कि उसको नबी साबित करो तो कहें जी आप फ्रूई मसलों में चले गए हैं, आप आगे आए क्यों भाई, तुम्हारा क्लेम है नबी। इसी तरह आपका क्लेम है, मैं नहीं कह रहा उस लेवल का, मगर एक टर्म की बात कर रहा हूं। तो आप गांधी साहब के बारे में मुजद्दिद होने का क्लेम कर रहे हैं, तो ये फ्रूई मसला नहीं है, यही उसूली मसला है। ठीक है ना। तो अब हम अगर उनके एक एक जो जिस पे एतराज़ है उसको अगर हम डिस्कस करके उसको क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि कितने जो ऐसे टॉपिक्स है जैसे जो काफिर है, कादियानी के नहीं है, इनके ऊपर आपने उनको काफ़ी डिस्कशन की हैं, कुछ वीडियोस भी बनाए असल में कैसर भाई दिक्कत ये ने। पड़ गई है, जी जी, असल में दिक्कत ये पड़ गई है कि पहले तो हम बात करेंगे मुजद्दिद गांधी साहब के ऊपर, क्योंकि हमने ये फाइनल करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले तो आपको अपना मैंडेट और अपनी अथॉरिटी जो होती है उसको प्रूव करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं कोर्ट के अंदर जाता हूँ एज अ लॉयर, मुझे अपने पेपर सबमिट करने होते हैं कि मैं लॉयर हूँ, मेरा मैंडेट है कि मैं इसका केस लड़ूं, मैं लॉयर हूँ भी या नहीं। इसी तरीके से दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिशियन जाता है, तो वो पहले अपने कैंडिडेट के जो पेपर्स होते हैं कैंडिडेशन के, वो पेपर सबमिट करवाता है कि वो अहल है कि नहीं। अब आप हम्म। गांधी साहब की इंटरप्रिटेशन को इस्लामिक इंटरप्रिटेशन के तौर पर डिस्कस करना देखिए चाह मैं रहे हैं, सॉल्व फेयर कर देता इनफ, हूँ वेरी गुड। आपको। एक मिनट देखिए, जितने भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है ना, उनके नजरिए से देखा जाएगा तो उनके आपको पता चलेगा कि कौन अपने अपने अकाबरीन को मुजद्दिद बयान करते हैं। जैसे कि अहले नहीं हदीस नहीं, वाले मैं आपको एक मोहम्मद चीज बिन बता अब्दुल रहा हूँ, वहाब देखिए कहेंगे, बरेलवी देखिए देखिए, वाले मैं बिल्कुल नहीं मैं इस कहेंगे। वक्त जब तो उनसे ये तो बात हो डिपेंड रही करता है होगी, ना स्कूल ऑफ जब थॉट पे। जब उनसे बात हो रही होगी या जब इस तरह के इश्यूज पे बात हो रही होगी, वो हम आपस में कर लेंगे। अभी हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि गांधी साहब को जो मुजद्दिद बनाया गया है, क्या उनके पास वो मैंडेट है? क्या वो खुद क्लेम करते हैं? नहीं, क्या वो वो तो खुद कहते तो हैं? क्लेम ही नहीं करते ना, वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो वो तो फिर ये मैं क्लेम कितनी कर गलत रहा हूँ। बात है? फिर ये मैं कितनी क्लेम गलत कर रहा बात है? बे ऑनेस्टली, मैं सबसे पहले तो आपको पता क्या चाहिए, मैं कैसर भाई यकीन करें पूरी सिंसेरिटी के साथ एक बात कर रहा हूँ कि ये गांधी साहब के साथ भी ज्यादती है। फारसी का शेर है कि पीरा नमी परानंद मुरीदा मी परानंद, पीर नहीं उड़ते, मुरीद उनको नीचे से हाथ डाल के उठाते हैं कि पीर साहब ने ये कर दिया, पीर साहब ने वो कर दिया, पीर साहब कारपेट पर उड़ के चले गए, पीर साहब ने जनाब सूरज को घुमा दिया। तो ये जो काम है ना, ये गलत है। जब गांधी साहब क्लेम ही नहीं करते कि वो मुजद्दिद हैं, क्यों ज्यादती करते हैं उनके जीते जी? अगर वो देखिए, आपको कहीं मिल गए आप रास्ते में, वो जितने भी कहेंगे यार तुमने ये मुजद्दिद की क्यों हिस्ट्री किया? पढ़ लेंगे,
کوئی بھی کلیم نہیں کرتا ہے کہ وہ مجدد ہے، وہ تو ان کے جو نیچے شاگرد آتے ہیں وہی ان کو نہیں مجدد کرتا بھائی. مانتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ نہیں کلیم، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو فلانے بھی غلطی. بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ غلطی ہے، غلطی ہے کوئی بھی کرے. آپ یہ مجھے دوسروں کی مثال دے کر یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں ان کو ٹھیک سمجھ کے آپ کو ٹھیک کہہ دوں گا. بھائی جو غلط ہے غلط ہے. بھائی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے پیارے بھائی؟ غامدی صاحب اگر آپ کو ملیں گے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جب ایک بندے نے کلیم ہی نہیں کیا ہوا مجدد ہونے کا، آپ کیوں دھکے سے اس بندے کو مجدد بنا رہے ہو یار؟ اچھا ہم کچھ ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں یا بس یہی اس ٹاپک کی دیکھیں، یہ مجدد ٹاپک ہے نا سر، مجدد بیس ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. قادیانیوں میں 2 گروہ ہیں جن کو ہم عام طور پہ مرزائیہ احمدی کہتے ہیں. ان میں 2 گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو لاہوری ہے اور ایک ہے ربوہ گروپ یا قادیانی گروپ. جو قادیانی گروپ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، نعوذ باللہ. جو لاہوری گروپ ہے نا وہ یہ کہتا ہے نہیں نہیں تم زیادتی کرتے ہو، انہوں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ نبی ہیں. وہ جو اتنی تحریریں ہیں ان کی تو وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. باقاعدہ ان کے مناظر اور ڈیبیٹس موجود ہیں. اس مجبوری کے چکر کے اندر چلتے ان کو اسمبلی کے اندر آ کر مسئلے کرنے پڑے. آج تک لاہوری احمدیوں سے آپ بات کریں وہ آپ کو لینینٹ دکھائی دیتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں یار ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک امام تھے، ایک مصلح تھے، ایک ریفارمر تھے، بس اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے. اب میرا مقصد، اور پھر وہ قادیانیوں کو پتہ ہے کہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، تم لوگوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو تم نے نبی بتانا شروع کر دیا ہے. یہیں سے زیادتی شروع ہوئی ہے ہماری اور مسلمانوں کی. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ نے مجدد لگایا ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، جاوید احمد غامدی صاحب نے آ کے 1450 سال کی ڈسٹورشن ختم کی، اصلاح کی، بدعات کو، ہیریٹکس کو ختم کیا، بڑا صاف اور شفاف اسلام پیش کیا. آپ نے وہی تو کام دوبارہ شروع کر دیا. اگر آپ کے بقول غامدی صاحب ان چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے، خرافات کو، عقیدت پرستی کو، شخصیت پرستی کو، تو آپ نے غامدی صاحب کے ساتھ مجدد لگا دیا. ہو سکتا ہے آپ کے آنے کے بعد کوئی لا کے کوئی امام جناب علامہ لگا دے، کوئی اس کے بعد جناب ولی اللہ لگا دے، کوئی اس کے بعد کرتے کرتے رسول نبی لگا دے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں کہہ رہا ہوں اس طرح ہی کام خراب ہوتا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے میرا بھائی، پہلے تو اس مجدد کو ہٹائیں یہ لفظ کو، کیونکہ غامدی صاحب بھی پسند نہیں کرتے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، وہ نہیں ہے، یا تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا مجدد نے. جب میں نے آپ سے پوچھا آپ نہیں پروف کر پا رہے نا، تو پھر اس کو ہٹا دیں، اور پھر اس کے بعد کیسر بھائی کے ساتھ غامدیزم کے اوپر کو جو آپ کو کوئی ایشوز ہیں ان کو ہم ڈیل کر لیں گے. آپ مجدد نام ہٹا دیں میرا بھائی، میری ریکویسٹ ہے آپ سے. سنیے تو نام تو ٹھیک ہے میں ہٹا دوں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ تاکہ ان کی جو فکر ہے، جو انہوں نے جو بالکل بالکل، آئیڈیاز یہ آپ پریزنٹ بالکل کیے ٹھیک کہہ ہیں رہے اس ہیں، کو پریزنٹ بالکل کر کے ٹھیک کہہ اگر رہے ہیں وہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے 110% ایگری کرتا ہوں اس چیز پر کہ ان کے آئیڈیاز کو ڈسکس ہونا چاہیے. ایکچولی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، آئیڈیاز ہی اوریجنل ہوتے ہیں کسی بندے کو دیکھنے کے لیے. تو یہ آپ کی بات 110% میں ایگری کر رہا ہوں، مگر اس مجدد کو ہٹا دیں کیونکہ یہ کئی لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی غامدی صاحب کا ٹرو فالوور بھی ہوگا نا، اس کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. اور پھر میں ایک اور بات یہاں پر ایڈ کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ خود لوگ اپنے پھر کئی ہمارے بارے میں پھر غلط تاثر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی خود انہوں نے اپنے نام، غامدی صاحب کا اسٹوڈنٹ تو کبھی مجدد کہہ ہی نہیں سکتا، غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے وہ بڑے ہمبل ہیں اور بڑے سادے آدمی ہیں، سمپل ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ چیز نہیں کی. تو پھر غلط فہمی پھیلتی ہے. تو اس کو ہٹائیں، پہلے ہم یہ چیز کریں گے، پہلے پاک کریں گے چیزوں کو، اس کے بعد پھر ہم آئیڈیاز کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. خیر بہرحال ٹائم بھی اب ہو چکا ہوا ہے، تو بڑی اچھی لگی میری طرف سے تو اتنا ہی ہے. باقی آپ دیکھ لیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس چیز کو ہٹا لیں تاکہ غلط فہمی نہ پھیلے اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ غلط فہمی نہ پھیلے. اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں غامدی صاحب یہ کام کرنا چاہ رہے تھے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ غامدی صاحب کی رسپیکٹ کریں. بہرحال میری طرف سے اتنا ہی ہے جی، ٹائم بھی اب ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ، اچھا لگا بات کر کے. تو کچھ دوسرے ٹاپکس جو ہیں اس پہ ڈسکشن پھر نہیں ہو نیکسٹ پائے گی. سیٹرڈے کو آ جائیے گا، آپ آ جائیے گا، میں آپ کو پرائیورٹی دے دوں گی. آپ سب سے پہلے میں آپ کو ایڈ کروں گی، پہلے سے ہی ہاں جوائن کر لیجیے. مجدد سسٹر اگر یہ مجدد ہٹا کے آئیں تو پلیز، ورنہ پھر بات وہیں سے جی شروع ہوگی. ضرور سر. جی ٹھیک ہے، چلیے شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم بہت شکریہ. السلام.